بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ معزز سامعین، آنے والے کچھ دنوں میں بہت سے ایسے انکشافات اور کارروائیاں ہوں گی، جیسے کہ 31 اکتوبر کو آل پارٹی کانفرنس۔ اس سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ سندھ میں زرداری بری طرح پھنس گئے ہیں، بہت سے وزراء بھی گرفتار ہوں گے۔ شاہ زیب قتل کی کہانی بھی کھل کر سامنے آئے گی۔ عزیز بلوچ جلد منظرعام پر آئے گا۔ اہم انکشافات، نواز شریف اور آصف زرداری لوٹ مار کی کیل میں جڑواں ہیں، ایک دوسرے کے دوست بھی ہے، دشمن بھی۔ زرداری بری طرح پھنس چکے ہیں، ان کی کینیڈا والی کمائی بھی جلد سامنے آئے گی۔ قریبی دوست سکندر کریم افریقہ والے، اقبال میمن کینیڈا والے جلد سامنے آئیں گے۔ زرداری شوگر ملز پر سرکاری اداروں نے چھاپہ مارا۔ کراچی سینٹرل جیل کی تزئین اور آرائش شروع ہو گئی ہے، وہاں ٹائلیں لگائی جا رہی ہے۔ کراچی میں قتل ہونے والے شاہ زیب کے قتل کی کہانی بھی کھل کر سامنے آئے گی، جب قاتل کے باپ سکندر جتوئی کی جائیدادیں سامنے آئیں گی۔ عزیز بلوچ بھی جلد منظرعام پر آئے گا اور اہم انکشافات ہوں گے۔ سندھ میں لوٹ مار کے ساتھ قتل و غارت کا سلسلہ بھی گرم رہا ہے۔ آصف زرداری کا کیس نواز شریف کی کیس سے بالکل مختلف ہے، اس لیے زرداری ذہنی طور پر تیار ہے۔ اس کی تمام جائیدادیں، عمارتیں، اکاؤنٹس، وعدہ معاف گواہ سب سامنے آ چکے ہیں۔ سندھ سے بہت سے وزیر بھی گرفتار ہوں گے۔ انور سیال نے تو بہت بڑا محل نما گھر بنا رکھا ہے، جس میں 60-70 کمرے، سوئمنگ پول اور ہیلی پیڈ بھی ہے۔ سندھ حکومت گری تو گورنر راج لگے گا۔ پی 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 کا خیال ہے کہ گورنر راج ناکام ہوگا، تاہم ایسا نہیں ہوگا۔ بلاول بھی بہت سے معاملات میں زرداری کے ساتھ نہیں ہے۔ نون لیگ اور پی 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 کبھی بھی الگ نہ تھے، اس اتنے میں مولانا فضل الرحمان بھی ہمیشہ ساتھ رہے۔ تمام معاملات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کڑا احتساب ہوگا، بہت سی گرفتاریاں ہوں گی۔ خطے کے حالات بڑے نازک ہیں، ایسے میں بدماشیاں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتی ہے، اور ان میں سے بہت سارے باہر کے اشاروں پر متحرک ہے۔ بہت سے ممالک میں تو معمولی بات کرنے پر ڈر لیا جاتا ہے کہ عدم استحکام پلا رہا ہے۔ پاکستان میں ہی اتنی کلی آزادی ہے کہ جو مرضی آئے بولتے ہیں۔ افراتفری پلانے کی کوشش ہوتی ہے، معاشی بحران کے لیے اسٹاک مارکیٹ گرائی جاتی ہے، جیسے کہ آج کل عمران خان کی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسا مہنگائی ہے، ایسا مطلب کہ اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن جتنا اس میڈیا نے اور ان لوگوں نے یہ افراتفری پلائی ہے اور مزید پلانے کی کوشش کرے۔ ظاہری بات ہے بیرونی باہر کے اشاروں پر متحرک ہے یہ میڈیا کے کچھ کرپٹ عناصر ہیں جو یہ افراتفری جو انہوں نے پلائی ہے، تاکہ پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک وہ افراتفری مچ جائے۔ اور ابھی تو انہوں نے آل پارٹی کانفرنس اس سلسلے میں تو کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ خیر کرے مزید مطلب افراتفری اور اس ٹائپ کے پروپیگنڈے شروع ہو جائیں گے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں۔ لیکن اللہ خیر کرے تو آنے والے وقت بتائے گا کہ مطلب کیا کیا سامنے آئے گا۔ تاہم کچھ فائدہ نہ ہوگا، جمہوریت قائم رہے گی، ماشاءاللہ نہیں آئے گا اور ریاست آگے بڑھ جائے گی۔ جعلی اکاؤنٹس کا ماسٹر مائنڈ جدہ سے آلریڈی پکڑا گیا ہے، پاکستان لایا جائے گا تو سب کچھ اگل دے گا۔ عدالت نے پانی کا بحران اور ڈیمز کا مسئلہ کتنی خوش اسلوبی سے حل کر دیا۔ یہی اگر پارلیمنٹ میں لے جایا جاتا تو جانے کیا حشر کرتے۔ بدماشیاں اس جمہوریت کی حامی ہے جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں کر رہے ہیں۔ بہت سارے باہر کے اشاروں پر، ملک کے اندر بہت سارے لوگ باہر کے اشاروں پر متحرک ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جتنی بھی لوگ ہیں جو دشمن پاکستان ہیں اور اینٹی پاکستان ہیں، اس کو اللہ نیست و نابود کرے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ پاک ایسی ترقی پر لے کر جائے کہ جس کا خواب ہر پاکستانی کے دل میں ہے، سچے محب وطن کے دل میں ہے، کہ ہم بھی دیکھیں کہ باہر سے لوگ نوکریاں لینے آتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں، میرے ایسے دوست ہیں جو باہر دبئی میں سال 1.5 سال تک 2 سال تک رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد گھر آتے ہیں، بال بچے ہیں ان کے۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کے حالات بالکل ٹھیک کرے، اور جو اکانومی کا بحران چل رہا ہے، معاشی بحران چل رہا ہے، یہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عمران خان نے جو خواب دکھائے ہیں اس حساب سے یہ ملک اسی جو انہوں نے جس بیس کے اوپر ان لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، جس خواب کے اوپر ووٹ دیا ہے اور تبدیلی کی اس پہ، تو اس حساب سے اگر یہ عمران خان اس چیز کو لے کے آتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو ضمن انتخابات یہ لوگ ہار گئے ہیں، اس میں سے زیادہ تر جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی جو ہار کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم سے انہوں نے عوام کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی اتنی لے کے آئے ہیں. وہ مہنگائی کیوں لے کے آئے ہیں اس کی بھی کافی جو تجزیہ کار ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی کافی ٹی وی پروگرامز کے اوپر یہ جو اہم پوائنٹس یا جو بیسک ریزن تھے وہ بھی سامنے عوام کے سامنے پیش کیا. لیکن چونکہ غریب عوام کا تو گزارا ہی مطلب بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر اتنا بوجھ اوپر لے کے آئیں تو وہ تو کافی مسئلہ بن جائے گا. ابھی اللہ کا شکر ہے جو وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے سعودی عرب کے کانفرنس میں گئے تھے، اور وہاں سے جو ہمیں امدادی پیکج ملا ہے اس سے بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا. اور آلریڈی اسی پیکج کی وجہ سے ڈالر میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، اور مارکیٹ میں جو پاکستانی روپے کی وہ ویلیو تھی وہ بڑھ گئی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم اگر بات کرنا چاہیں تو ایک لمبی ڈیبیٹ بن جائے گی، ایک لمبی ڈیبیٹ ہوگی. تو اسی لیے ہم اس چیز کو سم اپ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹس میں نے مینشن کیے ہیں، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہے، انہوں نے یہ پوائنٹس اپنے پروگرام میں مینشن کیے تھے. میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت کم نیوز چینل دیکھتے ہیں، مینس کہ جو میڈیا کی چینلز ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں، اور موسٹلی لوگ یوٹیوب کے اوپر ہی آتے ہیں. اور اگر ایسے میرے سے زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو نا ویڈیو کاپی کرتے ہیں یا کہیں اور سے لکھ کے یا جو بھی ہے نا. بھائی اگر دیکھیں سمپل سی بات ہے، اگر کچھ لوگ ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ نہیں دیکھتے نیوز چینل کو، وہ لوگ جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہوں گے نیوز چینلز کو، میڈیاز کو، اور مقبول جان کو، شاہد مسعود کو، یا کامران خان کو، یا جاوید چودھری کو، لوگوں کو تو دیکھتے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مینس کے یوٹیوب کے تھرو کرتے ہیں. اگر سپوز انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات میں کاپی کر کے، یا وہ پوائنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کے پاس یہ چیز جانی چاہیے، میسج ان کے پاس جانا چاہیے، تو میں کیوں نہ کاپی کروں وہ چیز، اور اس چیز وہی کاپی وہ کانٹینٹ یا جو ہے اس کے اندر دیکھیں. اگر میں اس کے اندر کوئی چینجز کروں اپنے حساب سے، جتنا میرا نالج ہے اس حساب سے تو میں کروں گا اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کوئی بات کرتا ہوں یا کچھ شیئر کرتا ہوں تو میں وہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، ان کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان کی اوتھینٹک چیزیں ہوتی ہیں، اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنے اندر سے ہی نیوز بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں ایسے دوستوں کے لیے، اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے ویڈیو کے اوپر جو کمنٹ کر رہے ہیں کہ مطلب آپ تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جھوٹا، لانتی، یہ وغیرہ وغیرہ. تو میں بس اتنا ہی کہوں گا، اللہ ان کو جزا دے اس بات کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نیوز شیئر کروں گا. اور جو نیوز سپوز اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس کو میں پہلے کنفرم کرتا ہوں. کنفرم میں کہاں سے کرتا ہوں؟ میں ڈفرینٹ نیوز پیپر دیکھتا ہوں، اور نیوز پیپر میں جو چیز ہوتی ہے، اگر کسی نے کہا کہ ریفرنس دیا، میں اس ریفرنس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ریفرنس جب مجھے کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ چیز اوتھینٹک ہے، تب جا کے میں اس کو ویڈیو کے اوپر لے کے آتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے لوگ مس گائیڈ ہو. تو میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں کو اس چیز سے کوئی مسئلہ ہے تو کائنڈلی آپ ایک دفعہ جا کے، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ نیکسٹ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں مطلب کہ دیکھیں، اگر میں نے ایک چینل بنایا ہے پاک نیوز 91، تو میں نے اس پرپس کے بنایا، اور ڈیفینیٹلی لوگ کرتے ہیں کہ مطلب اپنی ذاتی مفاد زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میرا یہ بھی ہے ذاتی مفاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو ٹی وی وغیرہ بہت کم دیکھتے ہیں، یوٹیوب زیادہ یوز کرتے ہیں، تاکہ کیوں نہ ہمیں وہ جو ٹی وی کے اوپر لوگ ترجیح دیتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ، دنیا جہاں کے ایشوز جو ہیں، مطلب جو پاکستان سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اگر وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر لے کے آ کے شیئر کرتا ہوں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ مجھے ایسے کمنٹ سننے کو ملتے ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ جتنا مرضی کمنٹ کرے، جو مرضی جتنی گالیاں نکالے، میں یہ کام کروں گا اور میں یہ کرتا رہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اوتھینٹک نیوز ہوتے ہیں، یا اگر کوئی ایسی نیوز ہے، کوئی ایسی بات ہو جو اچھی بات ہو، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں اس کو انشاءاللہ اس میں سٹیپ بیک نہیں ہوں گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ حافظ.